نبی میں مست ہیں، ارض و فلک الگ الگ پائی ہے در سے آپ کے، سب نے چمک الگ الگ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا واذہاننا علی دینک علی طاعتک۔ میرے معزز اور محترم المکرم مقام دل بندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو گزشتہ بیانات میں نماز کے متعلق روزے ڈفرنٹ انداز سے، ویسے تو پہلے کئی بار کر چکا ہوں میں، لیکن کراس کوشچن جیسے زندگی میں ہوتے ہیں نا، یہ ہم اپنی زندگی میں اپلیکیبل کیسے کریں، اب اس اعتبار سے آج فلسفہ زکوٰۃ بیان کریں تاکہ ہمارے سمجھ میں آئے کہ یہ اسلام نے رکھا کیوں ہے، تو سبب کیا ہے اور اصل ملکیت کس کی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کی۔ لفظ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہے یہ سمجھنا چاہیے۔ اس کے لغوی معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا، حسین اور سرسبز ہونا۔ اگر لغت میں اٹھا کے کوئی زکوٰۃ کے معنی لکھیں، پاک ہونا، بڑھنا، حسین اور سرسبز ہونا، تو پتہ چلا حسن کے ساتھ پاکی ضروری ہے، اور جب بڑھتی ہے چیز تو سرسبز ہو جاتی ہے۔ وہ تینوں کو ایک ہی اس میں لے لیا ہم نے۔ اب اس کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ مثال ہے ذاک الزرع، یعنی کھیتی سرسبز ہو گئی، یا ذاک الرجل، آدمی خوشحال، دولت مند اور پاکیزہ ہو گیا۔ تیسری مثال ذاک الارض، زمین سراب یعنی سرسبز ہو گئی۔ چوتھی مثال زکا مال ہو، اس نے زکوٰۃ دے کر
مال کو پاک کر لیا. اس نے زکوٰۃ دے کر مال کو پاک کر لیا. اور زکوٰۃ کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 300 مرتبہ حکم آیا ہے صدقہ اور زکوٰۃ کا. جیسے نماز کا 700 مرتبہ آیا ہے، ایسے ہی صدقہ اور زکوٰۃ کے متعلق 300 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو باور کرایا، یاد دلایا. زکوٰۃ سے مال اور معاشرہ دونوں پاک ہوتے ہیں. اگر ہم زکوٰۃ کو سمجھیں، مال بھی پاک ہوتا ہے، معاشرہ بھی پاک ہوتا ہے. جب مساکین، یتامیٰ اور دیگر مستحقین کی ضروریات زندگی فراہم ہو جاتی ہیں تو انہیں چوری، فریب، بددیانتی اور رشوت کی حاجت نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں تو زکوٰۃ سمجھتے ہی نہیں نا اللہ نے کیوں رکھی ہے. ہم اس کو سمجھتے نہیں. ہم خود اندازہ کر رہے ہوتے ہیں، حساب لگا رہے ہوتے ہیں، یار اس کو دی جائے، اس کو نہیں دی جائے. میرے پاس کتنے سوالات آتے ہیں کہ یار وہ زکوٰۃ لیتے ہیں، وہ بتاؤ ان کے گھر میں جا کے چائے پی لیں تو کیا ہوا بھائی؟ یار ان کے گھر میں تو موٹر سائیکل بھی ہے پھر بھی زکوٰۃ لے رہے ہیں تو کیا ہوا بھائی؟ یار ان کے گھر میں تو فریج بھی ہے کیونکہ سب کچھ تو تمہارے گھر میں بھی ہے. ایک کانسیپٹ لوگوں کا یہ بن گیا ہے. اگر کسی شخص کی تنخواہ 50,000 روپے ہے، اب تو 50,000 روپے سے کم پر ایک احسان ہو رہا ہے 1,000 روپے کی چھوٹ مل رہی. اگر 50,000 روپے ہے اور اس کے اخراجات، تعیشات نہیں، اخراجات کی بات کر رہا ہوں، مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، یہ 25,000 سے بھی سمجھائی جا سکتی ہے، 5,000 سے بھی سمجھائی جا سکتی ہے. 50,000 کی بھی ویلیو نہیں رہی اس وقت، اور اس کے اخراجات 80,000 کے ہیں، 60,000 کے ہیں، اور اس کے پاس کچھ جمع نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. اور جب وہ زکوٰۃ اس کے پاس آ گئی، اس کی ملکیت میں آ گئی جو مستحق زکوٰۃ ہے، تو اب وہ زکوٰۃ نہیں رہی، عام پیسہ ہو گیا. اس کو عام پیسے کی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ تو جب تک ہے جب تک وہ دینے والے کے پاس ہے. جیسے ہی لینے والے کے پاس گئی، اس نے لے لی، تو وہ زکوٰۃ نہیں، عام پیسہ ہو گیا. اس کو سمجھنا یوں ضروری ہے کہ معاشرے میں ہمارے بگاڑ ہے نا، سینٹیمنٹس ہم نے خود قائم کر لیے اسلام سے ہٹ کر. اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، نصاب کو نہیں پہنچتا ہے، اگر موٹر سائیکل ہے تو اس کی ضرورت ہے، اگر فریج ہے تو سب کے گھروں کی ضرورت ہے فریج بھائی، تو اس میں کیا ہے. لیکن چیزوں کو لوگ سمجھتے نہیں، فوراً انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہے. اگر ہم اسلام کے نظام کو قائم کر کے تو دیکھیں، ہمارے معاشرے کی بدحالی، پریشانی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. کیونکہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے نا، اس نے اس کو چلانے کا قانون بھی دیا. تو کائنات تو اس کی استعمال کر رہا ہے، قانون اس کا استعمال نہیں کر رہے. تو جو چیز بازار سے خرید کے لائی جائے مثال کے طور پر، اور اس کے ساتھ اس کا ایک کتابچہ مینول بھی ہو، اور اس کو مینول کے حساب سے نہ چلایا جائے تو چیز بربادی ہوگی، خرابی ہوگی. یہی حال ہمارا اس وقت ہو گیا. تو میں کہہ رہا تھا تقریباً 300 مرتبہ زکوٰۃ اور صدقے کا حکم دیا گیا، اور اس سے مال اور معاشرہ دونوں پاک ہوتے ہیں اور برائیاں رکتی ہیں اگر اس کا صحیح سے استعمال لوگ سمجھے بھی. کائنات میں سب کچھ کس کا ہے یہ بتائیے مجھے؟ اللہ کا ہے. ہم بھی اللہ کے، یہ ہمارے دور و دیوار بھی اللہ کے، زمین و آسمان کائنات کی ہر شے اللہ کی، اللہ مالک ہے نا. ایسے ہی ہے نا، ہوا، روشنی، پانی، آگ، بارش، سب کا مالک کون ہے؟ وہی اللہ ہے نا. اللہ اکبر. اگر کوئی شخص ان کے استعمال سے دولت پیدا کرے تو اس میں 3 شریک ہو جائیں گے. سنیے گا بات غور سے.
اگر کوئی شخص ان چیزوں کو ضرور کر لا کر اور زر بنائے، دولت پیدا کرے، تو اس میں 3 شریک ہو جائیں گے۔ ایک کار فرما یعنی کارکن، اور غربا۔ کار فرما واجب منافع لیتا ہے، جس نے کام کیا۔ کارکن اپنی تنخواہ لیتے ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے کسی صورت میں بھی ہو۔ ایک بلو کالر ہے اور ایک وائٹ کالر ہے۔ وائٹ کالر وہ ہوتا ہے جس میں کپڑے میلے نہیں ہوتے، اور بلو کالر وہ ہوتا ہے جس میں کپڑے میلے ہوتے ہیں دونوں ہی نوکری پر، تو وہ اس کی اپنی اجرت لیتے ہیں، اور غربا کو اس میں سے زکات دی جاتی ہے۔ یہ اسلام اصول بتا رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، جو مستحقین ہیں ان کو اس میں سے زکات دینی چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ یار زکات بھی اس طرح سے بانٹو، یا تو نمود و نمائش کر کے بانٹو، 200 اس کو دے دو، 300 اس کو دے دو، 500 اس کو دے دو، 400، تو کسی کا بھی بھلا نہیں ہوتا، اور ہمیشہ وہ زکات لینے والے ہی رہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی ایک کو کھڑا کر دیا جائے تو پھر آئندہ وہ زکات دینے والا ہو جائے گا، ایک بندہ کم ہو جائے گا، کیونکہ زکات کسی کو کتنی بھی دی جا سکتی ہے جبکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے یہی سوال کیا، کہتے ہیں اگر ہم کسی کو 1 لاکھ زکات دے دیتے ہیں تو وہ تو خود صاحب نصاب ہوگی، تو زکات تو اسے لگی نہیں۔ میں نے کہا بھائی، زکات اور قربانی کے مسئلے میں فرق ہے۔ مال پر جب سال گزر جائے گا تب وہ صاحب نصاب ہوگا، اور قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن کے اندر آپ کی ملکیت میں نصاب کے اعتبار سے رقم آ جائے، کیونکہ زکات تو پورے سال دی جاتی ہے، اور قربانی صرف مخصوص ایام میں کی جاتی ہے۔ تو میں نے قربانی کے مسئلے کو زکات سے لا کے کہاں لگا رہے ہو؟ پھر چپ ہو گئے۔ تو میں نے کہا 5 لاکھ بھی زکات دی جا سکتی ہے کسی کو، 5 لاکھ میں اس کو سیٹ کروا دو، بس یہ ہے کہ جو دے رہے ہو اس کی ملکیت اس کی ہونی چاہیے، تبلیغ کر دو، وہ سیٹ ہو جائے گا، آئندہ وہ مدد کرے گا۔ لوگ سمجھو، اسلام کو تو سمجھو نا، اپنی مرضی سے اپنی عقل سے کیوں چلا رہے ہیں؟ جب اللہ نے ایک قانون دے دیا، اپنے محبوب کے ذریعے طریقہ اور عملداری کر کے دکھا دیا، تو پھر اس میں زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی وجہ ہے ہمارے معاشرے اور نظام کے بگاڑ کی اور خرابی کی۔ اللہ اکبر۔ اسلام یہ قطعاً گوارا نہیں کرتا کہ کچھ لوگ تو اپنے بینک بھر لیں اور باقی روٹی کے ایک ٹکڑے پر محتاج ہو، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہو رہا ہے نا، یہی نظام قائم کر دیا گیا۔ آج ہمارے وطن عزیز پاکستان کو جو صورتحال درپیش ہے کہ مخصوص شنگل خاندانوں کے پاس سارا سرمایہ سمٹ گیا۔ سنگل یعنی بے رحم، پتھر دل، سب سرمایہ سمٹ گئے، اور پیداوار کے تمام وسائل پر وہ قابض ہے، چاہے کسی صورت میں بھی، چاہے وہ ریاست کی گورنمنٹ ہو یا اس سے باہر دیگر لوگ ہوں۔ ہمیں سمجھانے، جو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیں۔ وہ اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب ہمارا ہے، ہماری ملکیت ہے۔ ملک کے تمام وہ لوگ، چاہے وہ بڑے ادیب ہوں، فلسفی ہوں، مولوی ہوں یا دیگر لوگ ہوں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ آج وہ حال ہمارے ملک کا ہو گیا ہے، علوم و فنون دم توڑ رہا ہے، ادارے بند ہو رہے ہیں، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہماری تمام درسگاہیں بھی بدحالی کا شکار ہو گئی۔ اگر حکومت نے ان صورتحال کا
جلد علاج نہ کیا نا، آسرا ہی دیتا رہے گا 3 مہینے میں اچھا ہو جائے گا، پھر 3 مہینے میں اچھا ہو جائے گا، تو دیکھنا پھر یہاں کیا ہوتا ہے. یہ پریڈکشن ہے، یہ انڈیکیشن ہے کہ دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے. اور اگر وہ چاہتے ہی یہی ہیں تو وہ بھی نہیں بچ پائیں گے، وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. یہ بات سوچ لو کہ وہ سمجھ رہے ہیں ہم بچ جائیں گے. اگر بڑھیا کی جھوپڑی کو آگ لگے گی نا تو زمیندار کی حویلی بھی جلے گی. یہ بات یاد رکھنا. کسی دھوکے میں نہ رہے کوئی. اگر بڑھیا کی جھوپڑی چنگاری سے جلے گی نا تو زمیندار کی حویلی بھی جل جائے گی. بچنا اس نے بھی نہیں ہے. ایک جھٹکا بھی دیکھ چکے ہیں لوگ کرپٹو کرنسی کا، سب بیٹھ گئے. تو بات دراصل یہ ہے کہ پھر یہ بات سرخ انقلاب کی طرف چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور پر جب انقلاب آتا ہے تو پھر بڑے بڑے سرمایہ دار، دولت مند سب برباد ہو جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں رہتا. ہمارا ایمان، نظریہ حیات اور نظام سیاست اور مشیت سب ڈولنے لگتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بند ہی نہیں باندھا ہوتا. تو جب بارش ہوتی ہے تو دیکھا ہوگا نا کہ جو چیزیں وہ تیرتی بھی بہ جاتی ہیں، تو سب بہ جائے گا اسی طرح سے. اور اکثر ارباب بصیرت اس حقیقت پہ متفق ہیں کہ جسمانی لذت ناپائیدار ہے. تو یہ جتنے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کا حق غصب کرتے ہیں تو اپنی جسمانی لذت کے لیے، جسمانی لذت سے مراد ایک ہی طرف لوگ لے جاتے ہیں. نہیں، روٹی کھانا بھی جسمانی لذت ہے، کپڑا پہننا بھی جسمانی لذت ہے. تو بات دراصل یہ ہے ناپائیدار ہے اور نیز باعث آزار ہے، دکھ کا باعث، تکلیف کا باعث. اور روحانی لذت مستقل اور ناقابل زوال ہے. مستقل ہے وہ اور ناقابل زوال ہے. ہر نیک اقدام کا نتیجہ خوشی یا مسرت ہی ہوتا ہے. جب بھی کوئی کرے گا، کوئی سیٹ کرے، کوئی عام آدمی کرے، اپنے گھر میں کرے کوئی نیک، تو اس کے بعد بدلے میں خوشی اور مسرت ہی پائے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ فیاض لوگ سخاوت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. ایسا ہی ہے نا، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، کیونکہ دینے میں بڑی لذت ہے. یہ بات یاد رکھو، دینے میں بڑی لذت ہے. اتنا اطمینان ہوتا ہے، اتنا سکون ہوتا ہے. اسی قسم کی لذت جو دینے کے قابل نہیں ہے رحم میں بھی. رحم میں بھی اسی قسم کی لذت، احسان میں بھی اسی قسم کی لذت، عدل اور عبادت میں بھی اسی قسم کی لذت ہے. اور بعض ایسی لذات بھی ہیں جو تلواروں کی جھنکاروں میں، جو تلواروں کی جھنکاروں میں یا تخت دار پر نصیب ہوتی. کتنا مطمئن ہوتا ہے وہ جب اس نے حق کا ساتھ دیا ہوتا ہے. جب ایک قاضی بلند انسانی قدروں کو بچانے کے لیے میدان میں اترتا ہے تو اسے موت زندگی سے زیادہ دلکش نظر آتی ہے. اسی کو شان ہو گیا. اور وہ ایک ہی دست میں چھلانگ لگا کر منزل کو پا لیتا ہے. جو ہچکچا کے رہ گیا وہ رہ گیا ادھر، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا. تو ایمان کا معاملہ تو ایسا ہی ہے، اس میں جھجک اور ہچکچاہٹ نہیں ہے. یہ تو کامل یقین کا نام ہے، اکمل یقین کا. کامل سے اوپر اکمل ہے، اس میں تذبذب نہیں ہے. حیات انسانی کے سفر معنوی ہیں. جتنے بھی سفر ہوتے ہیں سب معنی رکھتے ہیں انسانی زندگی میں. اب دیکھیے
وسط افریقہ کے ایک وحشی سے ارسطو تک دیکھ لیں. وحشی ہے, جنگل کا آدمی, جنگل میں رہنے والا, کوئی نیم, کوئی قانون, کوئی قاعدہ, کچھ بھی نہیں جانتا. اور کہاں ارسطو. ارسطو کو زندگی تک 100 منازل سے گزرنا پڑا, تب ارسطو بنا گیا. پھر ارسطو سقراط سے کئی منازل فروتر تھا. سقراط کا نام سنا ہے, بقراط کا بھی سنا ہے. کہتے ہیں کیا سقراطی بقراطی جاگرت, یہ ہمارے یہاں, لیکن ہم سمجھتے نہیں سقراط کیا ہے اور بقراط کیا ہے, صرف لفظ ادا کر لیتے ہیں. اور سقراط فلک نشین, انبیاء کے مقابلے میں محض خاک بھی نہیں. وہ انبیاء جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا, اور افسوس کے ساتھ آج ہم نے انہی کا دامن چھوڑ دیا. آج جو تباہی اور بربادی ہے اس کا سبب یہی ہے. یہ سفر علم اور عشق سے طے ہوتا ہے. علم کے ساتھ ساتھ عشق بھی ہونا چاہیے. عشق, عبادت, ثقافت اور ایثار کا دوسرا نام ہے. ثقافت نہیں کہہ رہا, ثقافت, سخی ہوتا ہے نا اس سے. کشتی کا ایثار قربانی کو کہتے ہیں. دوسرا نام ہے جو کہ ہم دینا جانتے ہی نہیں. ہم تو کوئی پڑوسی کو جگہ نہیں دینا چاہتے, مسجد میں بیٹھے ہیں تو پھیل کے کوئی آ گیا تو یہ نہیں طرح سے سیدھے ہو جائیں, وہ دیکھتے ہیں. جبکہ حکم یہ ہے کہ اگر آگے خالی ہے سب اور بندہ کراس کرتا ہوا آ رہا ہے لوگوں کو, تو پھر گناہ گار وہ ہوں گے جو آگے سے سب چھوڑ کر بیٹھے ہیں, ورنہ ان کو چاہیے پہلے آگے سے بھر کر بیٹھے. ایک عجیب نظام, ایک عجیب معاشرہ قائم کر دیا ہے کہ اگر میں چیئرمین ہوں تو میری کرسی یہاں لگے گی. تمہاری چیئرمینی اپنی جگہ, نماز اپنی جگہ, لیکن سمجھ میں نہیں آتا لوگ. بھائی کونے میں کرسی لگا لو, تم تو معذور ہو نا. نہیں, ہم جماعت میں شامل سمجھے نہیں جائیں گے, تو تم تو ویسے بھی معذور ہو. بھائی جب کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لو تو کونے میں لگاؤ, بھر جائے گی, نہیں بھی بھرے گی تو تمہیں جماعت کا ثواب مل جائے گا. کیونکہ معذور کا مسئلہ الگ ہے. مسئلہ جانتے نہیں ہیں, اپنی اٹکل لڑاتے. ٹوکا بھی, میں نے منع بھی کیا, سمجھایا بھی, اماموں سے بھی شکایت کی, کہا امام تو خیر ہمت ہی نہیں کرتے, بولتے ہو ہم نہیں بول سکتے. اگر نہیں بول سکتے تو مسئلہ ہی بیان کر دو. اتنا تو کرنا چاہیے نا کہ مسئلہ بیان کر دو, بھائی یہ مسئلہ ہے شرعی طور پر اس کا, کہ دوسروں کی نماز میں فرق پڑے گا, تمہاری نماز میں نہ. بھارت تو یہ عشق, عبادت, ثقافت اور ایثار کا دوسرا نام ہے. ایک عابد رکوع و سجود سے, اور ایک کریم النفس. لفظ کریم النفس کہہ دیا, کوئی کچھ کہہ نہ دے, یعنی وہ نفس جو لوگوں پر رحم اور کرم کرتا ہو, یہ معنی سے. کریم النفس صدقہ اور خیرات سے اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے. 18واں سپارہ سورہ مومنون کیا فرماتا ہے؟ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. سورہ مومنون پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 4 تک 18واں سپارہ. وہ اہل ایمان جیت گئے. سب جیتنا چاہتے ہیں نا, ہم سب جیتنا چاہتے ہیں نا. رب فرما رہا ہے وہ اہل ایمان جیت گئے جو خشوع اور خضوع سے نماز پڑھیں. جو خشوع اور, انعام تو جیت کا ہی ہوتا ہے نا, خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, لغو باتوں سے بچتے ہیں, یعنی فضول کوئی نہیں کرتے, اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. 4 آیات ہیں سورہ مومنون 1-4. انسان حرص اور بخل سے پاک ہوتا ہے. فوائد ہیں اس کے, جس کے فائدے بتا رہا ہوں زکات کے. حرص یعنی لالچ اور بخل سے. لالچ تو صرف جمع کرنے کی ہوتی ہے نا,
خرچ کرنے میں کون سی لالچ ہے؟ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے دل سے جمع کرنے کی وہ نکل جاتی ہے اور کنجوسی کی بھی نکل جاتی ہے, اور کسی سے پھر وہ ہرس بھی نہیں کرتا کسی معاملے میں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس کا مال ہے اس کے حکم کے مطابق خرچ کرنا ہے, اور جتنا ہے اتنا خرچ کریں گے. نمبر 2, اور ملکیت جو ہے بہیمیت پر غالب آ جاتی ہے. نہیں سمجھے؟ سمجھ جانا چاہیے. یعنی سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے نا بہیمانہ طور سے, تو اب جب وہ مالک ہے, جب اپنے ہاتھ سے دیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ واقعی, اور اس کا دل نرم ہوتا ہے. نمبر 3, ملک کو غریبوں اور بھکاریوں سے نجات مل جاتی ہے. کبھی بھکاری بھی سمجھاؤں گا. نمبر 4, دولت جمع ہو کر باعث رویت اور عیاشی بن جاتی ہے. پھر وہ شتر بے مہار ہو جاتا ہے. شتر بے مہار سمجھتے ہیں کیا ہے؟ شتر کہتے ہیں اونٹ کو. شتر مرغ کو اس لیے شتر مرغ کہتے ہیں کہ وہ ریگستانی مرغ ہے نا, وہ اس کے پنجے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے اونٹ کے ہوتے ہیں. تو شتر بے مہار یعنی بغیر لگام کا اونٹ ہو جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے. اور اس کے بعد ہے قوم کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ جب لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے, جو کہ اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق, تو آپس میں محبت بڑھے گی اور ایک دوسرے کا خیال کریں گے, تو پتہ چلا قوم یکجا ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, لیکن ہم نے یہ نہیں کیا. اب بات دراصل یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کا مفہوم بھی سمجھا دوں. صرف سمجھانا چاہتا ہوں, کس سے کہانی نہیں سمجھانا چاہتا. فی سبیل اللہ ہم بات کرتے ہیں نا, فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ, تو فی سبیل اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ ہر بھکاری تو اللہ کے نام پر خیرات مانگتا ہے, جتنے بھی آتے ہیں اللہ کے نام پر دے دیں, اللہ کے نام پر دے دیں, ایسے ہی بولتے ہیں نا. سوال یہ ہے کہ ایک پیشہ ور بھکاری جسے قانون کے خزانے بھی مطمئن نہیں کر سکتے, وہ خزانے بھی اسے مطمئن نہیں کر سکتے, وہ کچھ دینا انفاق فی سبیل اللہ ہے. یعنی یہ فی سبیل اللہ کا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو مت دیں اس کو. اور ہم جانتے ہیں بہت سارے ایسے کہ یار یہ تو پیشہ ور بھکاری ہے, اس کا طریقہ ہی یہی ہے. قرآن حکیم کا فیصلہ یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کا واحد معیار افادیت ہے, فائدہ. تو بھکاری کو تو فائدہ نہیں پہنچاؤ, فائدہ اس کو پہنچاؤ جو ضرورت مند ہے. اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو جو ضرورت مند ہے, تاکہ اس کی افادیت آگے تک پہنچے. تبھی سمجھاؤں گا وہ بھی انشاءاللہ. اگر ہم اپنی خیرات سے کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جو قوم کے لیے مفید ہو, پوری قوم کے لیے مفید ہو, مثلا کوئی درسگاہ ایسی قائم کر دی, مثلا کوئی ایسا معاملہ کر دیا جو ملک کے لیے فائدے مند ہو, مثلا پانی کی پریشانی ہے لوگوں میں, تو ایسا نظام رائز کر دیا, ایسا پانی کا سسٹم کر دیا کہ لوگوں کی وہ تکلیف دور ہو جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو میری؟ اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں, جیسے بہت سارے بچے میٹرک میں بڑے اچھے گریڈ سے پاس ہوتے ہیں, لیکن بیچارے غربت کے سبب سے آگے نہیں بڑھ پاتے اور وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان کی مدد کریں. کل کو وہ اچھے ڈاکٹر بنیں گے, اچھے انجینئر بنیں گے, اچھے انسان بنیں گے, تو فائدہ کس کو؟ قوم کو پہنچے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہ بہت بڑا کام ہے اور اللہ کے بہت بڑا اجر ہے اس کا. دیکھیں
کوئی انجینئر بن جائے گا، کوئی عالم بن جائے گا، کوئی پروفیسر بن جائے گا، کوئی بہترین کارنامہ انجام دینے والا سائنٹسٹ بن جائے گا، کوئی دنیا میں فلاح و بہبود کا کام کرے گا، کوئی دنیا میں اللہ کا قانون نافذ کرے گا. اصل مسئلہ ہے یہ تقسیم ہمارے سمجھ میں کیوں نہیں آتی. آج جو ہم پریشان ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ جو راگ الاپا جاتا ہے نا ڈیموکریسی کا، یہ ہم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. معنی ڈیموکریسی کے جو ہے اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو بات میری سمجھیں. دیکھیں اب اس طرح سے اگر بات کرتے ہیں کہ انفرادی خیرات کی بہترین صورت انفرادی خیرات سے، جس طرح ایک کسان کاشت سے پہلے یہ دیکھتا ہے، سمجھیں میری بات سمجھیں، کاشت سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ زمین کاشت کے لیے موزوں ہے یا نہیں. تو آپ بھی خیرات سے پہلے یہ دیکھیں کہ جہاں میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ جگہ ہے کرنے کی یا نہیں. یہ نہیں ارے یار ہم نے تو کر دیا بس بھری سے ہو گیا. نہیں 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 نہیں، اسی سے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اسی سے تو معاشرے میں برائی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح خرچ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں کہ اس کے فائدے کیا ہوں گے. الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دی دار حسن